السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے قصے کے بارے میں۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ زلیخا بے حد خوبصورت تھی، ساتھ ہی بے تحاشا مال و دولت کی مالک اور ساتھ ساتھ اعلیٰ منصب کی حامل تھی، یعنی عزیز مصر کی بیوی بھی تھی۔ چنانچہ ایک دن زلیخا انتہائی تکلف و اہتمام سے تیار ہوئی اور یوسف علیہ السلام کو برائی کے ارادے سے بلایا، لیکن یوسف علیہ السلام نے، جنہیں اللہ تعالی منصب رسالت کے لیے منتخب کیا تھا، جواب دیا کہ اللہ کی پناہ، تیرا خاوند میرا محسن ہے، پھر یہ انعام و اکرام فرمایا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اور یوسف علیہ السلام زلیخا سے بچنے کے لیے دوڑ پڑے۔ زلیخا بھی پیچھے دوڑی تاکہ آپ علیہ السلام کو پکڑ لے اور پیچھے سے آپ علیہ السلام کی قمیص پکڑ لی۔ دوڑتے ہوئے قمیص پکڑنے کے سبب قمیص پھٹ گئی، لیکن جب دروازے پر اپنے خاوند عزیز مصر کو کھڑے پایا تو اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے لگی اور یوسف علیہ السلام کی طرف گناہ منسوب کرنے لگی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک بازی اور کردار کی سچائی بیان کرنے کے لیے حقیقت بیان کر دی کہ زلیخا اپنے اوپر تہمت کے خوف سے مجھ پر عیب لگا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس نے مجھے خود اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ معاملہ نازک صورت اختیار کر گیا تو ایک پنگوڑے میں جھولتے بچے کو زلیخا کے خاندان سے تھا، شیر خوار تھا، 3 ماہ کی عمر کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس نے گواہی دی اور کہا، اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا تو سچے ہیں، کیونکہ آگے سے قمیص پھٹنے کا مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام نے دست درازی کی اور عورت نے مدافعت کی، جس کے نتیجے میں قمیص آگے سے پھٹ گئی، اور پیچھے سے پھٹنے کا مطلب ہے کہ زلیخا سے دامن چھڑا کر بھاگے ہیں اور زلیخا نے آپ علیہ السلام کو روکنے کے لیے قمیص پیچھے سے پکڑی، جس کے نتیجے میں قمیص پھٹ گئی۔ پھر جب عزیز مصر نے دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو سارا معاملہ سمجھ گیا اور اس معاملے سے صرف نظر کر لیا اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یوسف، اس بات کو جانے دو، اس کا کسی سے ذکر نہیں کرنا اور غم و رنج نہ کرو۔ پھر اپنی زوجہ کو حکم دیا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو کہ تم ہی قصوروار ہو، جیسا کہ قرآن حکیم میں مذکور ہوا، اور بہلانے پھسلانے لگی انہیں وہ عورت جس کے گھر میں آپ تھے کہ ان سے مطلب برائی کرے۔ اور ایک دن اس نے تمام دروازے بند کر دیا اور بعد ناز کہنے لگی، بس آ بھی جا یوسف۔ پاک باز نے فرمایا، خدا کی پناہ، یوں نہیں ہو سکتا، وہ تیرا خاوند میرا محسن ہے، اس نے مجھے بڑی عزت سے ٹھہرایا ہے، بے شک ظالم فلا نہیں پاتے۔ بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا، اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ یوں ہوا تاکہ ہم دور کر دیں یوسف سے برائی اور بے حیائی کو، بے شک وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھا جو چن لیے گئے ہیں۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے ان کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی اور دونوں کو عورت کا خاوند دروازے کے پاس ملا۔ بولی، کیا اس کی سزا جس نے تیری گھر والی سے بدی چاہی مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار؟ آپ نے کہا، اس نے مجھے اپنی طرف میلان کرنا چاہا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر ان کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی اور انہوں نے غلط کہا، اور اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی اور یہ سچے ہیں۔ پھر جب عزیز نے آپ کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو اس نے کہا، بے شک یہ تم عورتوں کا مکر ہے، بے شک تمہارا مکر بڑا ہے۔ اے یوسف، تم اس کا خیال نہ کرو، غم نہ کرو، اور اے عورت، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، بے شک تو خطاواروں میں ہے۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف، آیت نمبر 22 سے 29 تک۔